اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے محبوبوں کی ولادت سے اس کائنات اس زمانے کو منور کیا. شکر اس رب کا جس نے ہمارے دلوں میں دین کی نعمت کو عطا کیا. شکر اس رب کا جس نے ہمیں خالص ایمان پر پیدا کیا. اور شکر اس رب کا جس نے ہمیں نبی کریم حضور محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کا امتی بنایا. اسٹیج پر تشریف فرما مراٹھواڑہ صدر سابق فیروز خان لالا صاحب، پربھنی کے آبزرور غوث زین صاحب اور پربھنی کی ان کی پوری ٹیم، پورنا کی ٹیم، اور میں کہتی ہوں تمام پورنا شہر کی غیرت مند عوام، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھ کو لاچار نہیں لکھ سکتے. جان ہتھیلی پر لیے بول رہی ہوں سچ، جان ہتھیلی پر لیے بول رہی ہوں سچ. جس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، جس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. مجھے یہ پتا چلے کہ میں نے ایک زندہ وجود قوم کے سامنے، ایک زندہ نسل کے سامنے یہ بات کہی ہے تو میں جب بھی کہوں گی تو تالیوں سے سواگت کیجیے گا. اس لیے کیجیے گا کیونکہ یہاں پر میرا کھڑے رہنا، آپ سے مخاطب ہونا اس لیے نہیں کہ مجھے گھر نہیں ہے، مجھے بچے نہیں ہیں یا مجھے ذمہ داریاں نہیں ہیں. پورنا کی عوام صرف آپ کے لیے میں یہاں پر کھڑی ہوں. ایسا کوئی موقع نہیں آیا، ایسا کوئی شعبہ نہیں گزرا. آج چاہے تو کہیں سیلاب آ جائے، آج چاہے تو کہیں سروں کا میلہ لگ جائے، اور اگر دو بھی لوگ ہیں یہاں پر تو میں اپنی بات کو اسی ضمن میں بولوں گی. یاد رکھیے گا نوجوانان ملت، یاد رکھیے گا میری بات کو دور دور تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پس پردہ ہو کر سننے والی میری تمام مائیں اور بہنیں، ارے یہ وہ پورنا کی انقلابی جگہ ہے، یہ وہ پورنا کی انقلابی زمین ہے جہاں پر ہم نے شاہین باغ رکھا، جہاں پر ہم نے ہر مصائب کو، ہر اٹھتی ہوئی آواز کو، ہر وہ مظالم جو ہم پر ہوتے تھے، جو ہم سے اٹھتے تھے، اس کے لیے آواز اٹھائی. اے غیرت مند نوجوانوں، اے غیرت مند قوم، ایک بات کو یاد رکھیے گا، جو قوم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، جو اقلیتوں کے حق میں نہیں بولتا، یاد رکھیے اس قوم کا مقدر ہمیشہ اندھیرے کا ہوتا ہے، اس قوم کا مقدر ہمیشہ اندھیرے کا ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں آپ سب کو طے کرنا ہے کہ آج ہمارے اوپر کیسے حالات آتے ہیں، یاد رکھیے. لیکن کون بولتا ہے، کون گرجتا ہے، چاہے وہ NRC کا مدعا ہو، چاہے وہ NPR ہو، UAPA ہو، UCC ہو، وقف امینڈمنٹ بل ہو، یا پھر مسجد مندر کے تمام مسائل پر کون بات کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ جو ٹیمپل آف ڈیموکریسی ہے، ٹیمپل آف ڈیموکریسی جس میں کون گرجتا ہے، آپ بتائیے. جب وہ کہتا ہے تمہارے مسائل تو رہنما بن جاتا ہے، جب وہ تمہارے مسائل کو کہتا ہے ٹیمپل آف ڈیموکریسی کے اندر تو وہ کیا بن جاتا ہے، رہنما بن جاتا ہے. لیکن جب الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے، اقتدار میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو بی ٹیم بن جاتا ہے. کیا ہاں بی ٹیم بن جاتا ہے کیا؟ یاد رکھیے نوجوانان ملت، آج میں یہاں پر صرف اس لیے کھڑی ہوں کیونکہ ضرورت ہے پورنا شہر کو، اس کی ضرورت ہے پورنا شہر کو. یاد رکھیے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارا مستقبل صرف یہ نالی اور کھڈوں میں گزر جائے گا؟ کیا ہمارا مستقبل صرف یہ سوچنے میں گزر آئے گا کیا کہ آج نہیں کل بہتر ہوگا، کل نہیں پرسوں بہتر ہوگا؟ یاد رکھیے جناب فیروز خان لالا صاحب، پورنا کے تو ایسے مسئلے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو ابھی روڑوں اور کھڈوں سے ہی باہر نہیں نکلے تو ڈیولپمنٹ اور ترقی تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں پر یاد رکھیے گا ایک بڑا شراب خانہ جو راستے میں رکھا ہے، کسی لیڈر کے کان پہ جو نہیں رہیں گی کہ میری مائیں بہنیں کے راستے میں آنے جانے کے لیے یہ ایسی جگہ ہے. یہاں سے سدھارتھ نگر، امبیڈکر نگر کے چھوٹے چھوٹے معصوم
बच्चे जब इतनी बड़ी पटरी पार कर कर स्कूल को जाते हैं, क्या हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आज नहीं कल ब्रिज होगा, कल नहीं परसों ब्रिज होगा? आखिर कब होगा भाई, कब होगा, किस दिन होगा? कौन सा वक्त होगा जब हमारे ऊपर उजाला आएगा? कौन सा वक्त होगा? याद रखिए, ये हरे झंडे ये अक़लियतों के हैं। तमाम कौम के लोगों को साथ लेकर चलने का काम अगर कोई करते हैं तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और हम आज इस फिरके में लगे हैं कि तेरी फोटो मेरी फोटो, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। अरे देखिए उस सदर को जाकर, उसके इत्तेहाद की ताकत को देखिए कि अपने घर में मुसाफिर की तरह रहता है, अपने घरों में मुसाफिर की तरह रहता है। कभी धूप कभी छांव, कभी कुछ नहीं देखता, कहीं कहीं किधर किधर जहाँ जहाँ उसको लगता है कि आज मेरी आवाज उठाने से, आज मेरे कुछ बोलने से संविधान में मजबूती आएगी, आज मेरे कहने से जमहूरियत की ताकत, देश का लोकतंत्र मजबूत बनेगा। किन नींवों पर बनेगा? क्या इस नींवों पर कि आधे इधर आधे उधर, कुछ यहाँ पर कुछ वहाँ पर? याद रखो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाविखार जमात का नाम है। याद रखिए, बाविखार जमात का नाम है। पूर्णा शहर के अंदर यहाँ पर कितने आंदोलन हमने किए। याद रखिए, गरीब जो मेरी माएँ बहनें हैं वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कई अक़लियतों की है। मेरी दलित बहनें हैं, आज मुझे उनके दर्द पता है कि मैं उनके साथ कैसे कैसे काम करती हूँ। आज मुझे पता है कि उनका दर्द क्या है, आज मुझे ये भी पता है कि उनके हालात क्या है। अरे तलवे चाटते चाटते हम कहाँ तक गिर चुके हैं, ये तो देखिए ना कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कोई तो हुनर चाहिए। बाजार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कोई तो हुनर चाहिए। बाजार में रहने के लिए मैं देखती हूँ जो कल तक मर्द बने फिरते थे, अरे मस्खरे बन चुके हैं दरबार में रहने के लिए, मस्खरे बन चुके हैं दरबार में रहने के लिए। याद रखिए, ये हालात रूनुमा है। आज हर गरीब, हर मजलूम, हर दलित, हर माशरे का एक आम इंसान ये जानता है, ये समझता है कि हाँ आज हमारी बहन, आज हमारी बाजी, जो हमारे लिए कई अनगिनत काम है, जो मैं पोस्ट भी नहीं करती, कई अनगिनत काम है, लेकिन आज हम याद रखिए, आज मेरा खड़ा होना जुड़ना, कभी तो क्या हुआ कि मेरी टोपी पे सवाल उठ गया, कभी तो क्या हुआ मेरी दाढ़ी पर सवाल उठ गया। याद रखो, इतनी अक़लियत है पूर्णा में, इतने मेरे दलित हैं, इतने मुसलमान हैं। अगर ईमान के बेस पर अगर मैं खड़ी हो जाऊं तो याद रखिएगा, इतिहास में आप देखेंगे, आप मैं नहीं बोलूंगी, मैं किसी चीज में नहीं जीतूंगी, जीत आपको पता चलेगी कि क्या होती है, क्या संविधान की ताकत है। मालूम है आपको, अरे वो महान नायक जिसने संविधान इस देश को दिया, लेकिन ये चंद जो लीडर जब चुनकर आ जाते हैं तो ये संविधान के ऊपर वोट लेते हैं और बाद में इन्हें ये पता चलता है कि अरे हाँ, हमें इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल करना है, हमें इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल करना है, हमें जिनके थाली में खाना है, जिनके साथ रहना है, उसी में छेद कर देना है। मगर याद रखो कि ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ईमान और कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो, शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। मेरे इज्जत माँ बाप, रिसालत, मेरी माएँ और बहनें, ये तमाम जो मेरे भाई खड़े हैं, आज मैं जानती हूँ कि सरों का मेला भी हो सकता था और नहीं भी है तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने अपने दिल की बात तो कह दी। अब आपका काम है, अगर आपको जागना है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की बात है। क्या कभी पूरे पूर्णा शहर के अंदर एक हॉल जो मुनक़िद हुआ, क्या कभी एक प्ले ग्राउंड कभी बना, क्या एक बेहतरीन स्कूल के लिए कभी नींव रखी गई, क्या कभी जो ये मसाइल आज उठ रहे हैं, मसाइल आज उठ रहे हैं कि एक ईमानदार के पीछे 100 बेईमान लग जाते हैं, एक इंसान के पीछे 100 जने खड़े हो जाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, हाँ वैसा नहीं है। लेकिन
یہ جو پالیٹکس ہے، یہ جو راجنیتی ہے، یہ کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، یہ کتنے مدے ہیں آج ہم تمام کو سمجھنا ہوگا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یاد رکھیے گا، آج ہم نے کل پرسوں دیکھا کہ شنیوار واڑہ کے اندر جب نماز پڑھی گئی تو کیسا اس کو روکا گیا، کیا کیا اس کے ساتھ پالیٹکس لوک تنتر کیے گئے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ تمام کو یہ سمجھنا ہے، مجھے نہیں، آپ تمام کو یہ جاننا ہے کہ کب تک ہم 500 میں ہمارے بھوشیہ کو بیچتے رہیں گے، 1000 روپے کے اندر ہم کب تک بکتے رہیں گے۔ میرے عزت ماں آپ سننے والے سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کب تک بکتے رہیں گے۔ کیا سال پڑتا ہے آپ کو؟ صرف 100 روپے سال پڑتا ہے، صرف 100 روپے سال پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ مضبوط بنیں گے، آنے والے دور میں الیکشن کا ماحول ہے، لیکن میں نے اس پروگرام کا عنوان حالات حاضرہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس لیے رکھا گیا حالات حاضرہ، کیونکہ آج جو ملک بھر میں حالات ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ پورے مہاراشٹر میں ایک ایم پی نہیں ہے، پورے مہاراشٹر کے اندر ایک ایم پی نہیں ہے۔ ارے کس نے کی حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات؟ کس نے کی؟ کس نے اس رائلی کو لے کر گیا؟ اور آج پتہ نہیں کیسے کیسے گٹ میں، یاد رکھیے وقت کے مکھیہ منتری نے جب ندی کی حرمت پہ سوال اٹھا تو یہی گٹوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ آج میں بڑی نہیں، آپ بڑے نہیں، کوئی بڑا نہیں، محمد کی شان سب سے بڑی ہے، یاد رکھیے گا۔ آج ہم تمام کو یہ کہنا ہے، ارے یہ ابھی تو شروعات ہے، شروعات، یہ ابھی تو شروعات ہے، یہ آج کا جلسہ، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ تمام نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آج آپ تمام نے اقتدار کی کرسی کے لیے نہیں، ہمارے مستقبل کے لیے لڑنا ہے، یاد رکھیے گا۔ بس میں اپنی بات، بہت چھوٹا سا مجھے وقت ملا ہے، اگر مجھے زیادہ وقت مل جاتا تو میں اور آپ سے زیادہ گفتگو کر لیتی، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم کو تمام موقع ملتے رہیں گے، مگر یاد رکھیے گا۔ اور میری اس بات پر دور دور تک تالیاں بجنی چاہیے کہ آپ کی جو آپ کی امت سے محبت ہے، آپ کی جو آپ سے رب سے حکومت سے رب سے محبت ہے، ان تمام کو آپ کو بتانا ہوگا کہ میں جو بات ختم کرنے جا رہی ہوں، مجھے یہ لگے کہ ایک زندہ نسل کے سامنے، ایک باوجود قوم کے سامنے، اور تمام اقلیت جو پوری پورنا شہر کی ہے ان تمام کے سامنے، کہ قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، آ جائے نا جلال کہیں آسمان کو، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، آ جائے نا جلال کہیں آسمان کو۔ 1400 سال ہو گئے، تاریخ پڑھ کے دیکھ، 1400 سال ہو گئے، تاریخ پڑھ کے دیکھ، کوئی گھٹا نہ سکا محمد کی شان کو، کوئی گھٹا نہ سکا محمد کی شان کو۔ وآخر الدعوانا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔